نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سانحہ کربلا، آج وہیں سے آغاز کریں گے جہاں سے ہم نے کل یا پچھلی ویڈیو میں ہم نے توڑا تھا سلسلہ۔ تو ہر قسم کی نبوت کو ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم سمجھتے ہیں، لہٰذا نبوت کے بعد جو بھی زمانہ آیا اس میں کسی کا جو بھی اقدام ہے اس میں ہم احتمال قطع کو بعید از امکان نہیں سمجھتے، خواہ وہ اقدام حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہو، خواہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا، یا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کے کسی فیصلے یا اقدام کے بارے میں یہ رائے دینا چاہے کہ فلاں معاملے میں ان سے قطع ہوئی تو اسے حق ہے وہ کہہ سکتا ہے، البتہ دلیل سے بات کرے اور اسے اجتہادی قطع سمجھے تو یہ بات ہمارے عقیدے سے نہیں ٹکرائے گی۔ یہ دوسری بات ہے کہ پوری 1400 سال کی تاریخ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور سے لے کر آج تک کسی شخص نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی کسی قطع کو نہیں پکڑا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ امکان قطع موجود تھا اور وہ معصوم عن القطع نہیں تھے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر یہ کہنا چاہے کہ ان سے قطع ہوئی، یہ نہ کرتے تو یوں کرتے تو بہتر ہوتا، تو ہم اس کی زبان نہیں پکڑیں گے، چونکہ ہم ان کی معصومیت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تو خود اپنی بعض اجتہادی آراء میں قطع کا احساس ہوا، جس سے انہوں نے علل اعلان رجوع کر لیا، البتہ اپنی ایک قطع کا وہ صرف اعتراف کر سکے جس کا وہ ازالہ نہ کر سکے، وہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں خود انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر زور دے کر وظائف کے تعین کے معاملے میں ایک فرق رکھوایا، یعنی یہ کہ بدری صحابہ کو دوسروں کے مقابلے میں کافی زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے اور اصحاب شجرہ کو بدری صحابہ سے کم لیکن دوسروں سے زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے۔ یہ فرق مراتب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھوایا اور اپنی حیات دنیوی کے آخری ایام میں آپ اس پر پچھتائے بھی۔ اس کی کیا وجہ تھی وہ بھی جان لیجئے، یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مسلمانوں کے جوش جہاد اور شوق شہادت کی وجہ سے نہایت عظیم الشان فتوحات ہوتی چلی گئیں اور مال غنیمت بے حد و حساب دارالاسلام میں آنے لگا۔ اب جو بڑے بڑے وظائف باقاعدگی سے ملے تو اس نے سرمایہ داری کی شکل اختیار کر لی، اس لیے کہ معاشرے میں بالفعل یہ صورتحال پیدا ہو گئی تھی کہ صدقہ و خیرات لینے والا کوئی مستحق ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا تھا۔ بنابری ارتکاز دولت کی شکل پیدا ہونی شروع ہو گئی اور وظائف میں فرق و تفاوت نے اصحاب دولت و ثروت کے مابین بھی عظیم فرق و تفاوت پیدا کر دیا۔ اگر وہ دولت کسی ہموار و مساوی طریقے پر منتقل ہوتی تو یہ صورتحال رونما نہ ہوتی، اور یہ وہ چیز تھی جس کو دیکھ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اب اگر کہیں وہ صورتحال دوبارہ پیدا ہو جائے جو اب پیچھے جا چکی ہے تو میں لوگوں کے اموال میں جو فاضل ہے وہ لے کر دوسرے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ بس معلوم ہوا کہ آن جناب کو ایک احساس ہوا۔ یہ بات ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے صرف اس لیے عرض کی ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف واضح ہو جائے کہ خطا کا احتمال اور امکان ہر صحابی کے بارے میں ہو سکتا ہے، لیکن ہم اس خطا کو اجتہادی خطا قرار دیں گے اور اسے نیک نیتی پر محمول کریں گے۔ یہ بات ہر صحابی کے بارے میں کہی جائے گی۔ یہی بات اور یہی رائے نہ صرف حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن العاص، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں کہی جا سکتی ہے، بلکہ حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی، یہاں تک کہ حضرت شیخین اور حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ لہٰذا بھی یہ بات پیش نظر رکھیے کہ اب گفتگو کا جو مرحلہ آ رہا ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ایک اہم اقدام سے متعلق ہے، اس کے بارے میں بھی دو رائیں ممکن ہیں۔ ان کو یہ بات حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے سجائی
جو مسلمہ طور پر ایک نہایت ذہین اور فہیم، مدبر اور دوررس نگاہ رکھنے والے صحابی مانے جاتے ہیں کہ دیکھیے مسلمانوں میں آپس میں جو کشت و خون ہوا اور 5 برس کا جو عرصہ آپس کی لڑائی جھگڑے میں گزرا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بعد پھر وہی حالات پیدا ہو جائیں، لہٰذا اپنی جانشینی کا مسئلہ اپنی زندگی میں طے کر کے جائیے۔ اب کوئی شخص، اور ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے، تو وہ بڑی آسانی سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر یہ فتویٰ لگا دے کہ انہوں نے کسی لالچ اور کسی انعام کی امید کی وجہ سے یا چاپلوسی کے خیال سے یہ رائے دی۔ معاذ اللہ، ہم یہ رائے نہیں دے سکتے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہیں جنہوں نے حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر وہ بیعت کی تھی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اور اس بیعت پر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا اظہار فرمایا۔ چنانچہ وہ اصحاب شجرہ میں سے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پورے عہد حکومت میں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے حامیوں میں رہے، اور ہر مرحلے میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، لیکن وہ امت کے حالات کو دیکھ رہے تھے۔ آپس کی خانہ جنگی کا انہیں تلخ اور دردناک تجربہ ہوا تھا۔ وہ جو انگریزی کی مثل ہے نا، جس کا ترجمہ ہے کہ بہت سا پانی دریا میں بہہ گیا ہے، اس کے مصداق حالات میں بہت کچھ تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ 60 ہجری کے لگ بھگ کا زمانہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پورے 50 برس گزر چکے ہیں، اور کبار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظیم اکثریت اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ اب جو صغار صحابہ میں سے کچھ ہی لوگ موجود ہیں، اور یہ گویا صحابہ کی دوسری نسل کے افراد ہیں، جیسے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں، اب ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کو پیار ہو چکے ہیں۔ البتہ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ موجود ہیں، اور اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ الغرض چند صغار صحابہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر تقریباً 99% لوگ تو بات کے ہیں۔ پھر وہ جوش و جذبہ و ایمانی بھی 50 سال کے بعد اس درجے کا نہ رہا جو خلافت راشدہ کے ابتدائی 25 سال تک نظر آتا ہے۔ اس ضمن میں جوہر اندیشہ اور شدت احساس کا عالم تو یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک موقع پر جب کچھ عیسائی آئے اور ان کو قرآن مجید کی آیات سنائی گئیں اور شدت تاثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہی حال ہمارا بھی کبھی ہوا کرتا تھا کہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور سنتے تھے تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ دل سخت ہو گئے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اپنے متعلق کہ ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اسی طرح انتقال کے وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اگر برابر بھی چھوٹ جاؤں تو بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا۔ پھر یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے جو اپنے بیٹے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میں قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کہیں میرا نام ان منافقوں کی فہرست میں تو نہیں تھا جن کے نام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بتائے تھے۔ تو ان جلیل قدر صحابہ کے شدت احساس کی اگر یہ صورت تھی تو آپ سوچئے کہ دوسرے جو صحابہ ہیں، ان حالات میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں مصالح امت کا یہی تقاضا آیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنا کوئی جانشین نامزد فرما دیں، چونکہ اس وقت فی الواقع بحیثیت مجموعی امت کے حالات اس جمہوری و شعرائی مزاج کے متحمل نہیں رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تھا، لہٰذا حالات کے پیش نظر ایک سیڑھی نیچے اتر کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے دلائل کے ساتھ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے اصرار کیا کہ وہ اپنا جانشین نامزد کر دیں اور اس کی بیعت ولی عہدی کر لیں۔ پھر انہی سے جانشینی کے لیے یزید کا نام تجویز کیا۔ یہاں یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ جو شخص کسی بھی درجے میں حضرت مغیرہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کو بدنیت قرار دے گا اس کا معاملہ اہل سنت سے جدا ہو جائے گا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، یعنی بدنیتی کی نسبت ہم ان کی طرف نہیں کر سکتے، اختلاف کر سکتے، ہم انہیں معصوم نہیں مانتے، ان سے خطا ہو سکتی ہے، اور ان کے کسی فیصلے کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ نہیں تھا۔ کوئی یہ کہے کہ اس سے تو ان کے ایمان عقیدے اس کے ایمان عقیدہ اہل سنت میں سے کوئی حرف نہیں آئے گا، یہ رائے دی جا سکتی ہے۔ لیکن جو شخص بدنیتی کو کسی صحابی رسول کی طرف منسوب کرتا ہے تو جان لیجئے کہ وہ خواہ
اور کچھ بھی ہو، بہرحال اہل سنت والجماعت میں شمار نہیں ہوگا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، یعنی یہ کہ جن کی نیک نیتی ہر شعبہ سے بالا تر ہے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ عمل اسلام کے مزاج کے ساتھ مناسبت رکھنے والا نہیں ہے۔ انہوں نے ان میں 5 نام بہت مشہور ہیں، 3 تو امت کے مشہور عبادلہ میں سے، یعنی حضرت عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم، اور ایک حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، اور ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہما۔ انہوں نے یزید کی بیعت ولی عہدی سے انکار کیا، اور ذہن میں رکھیے کہ یہ تاریخی جملہ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہے کہ جب مدینہ کے گورنر نے ولی عہدی کی بیعت لینی چاہی تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا کہ کیا اب تم رسول اللہ اور خلفائے راشدین کی سنت کے بجائے قیصر و کسریٰ کی سنت رائج کرنا چاہتے ہو کہ باپ کے بعد بیٹا جانشین ہو؟ تو اب ہم یہیں تک رکھتے ہیں آج کے لیے، انشاءاللہ اس کے آگے نیکسٹ ویڈیو میں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، سبحانک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔